یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، آج قلت خون انیمیا پر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ جو چائے پینے کے عادی ہیں، یہ ہیموفیلیا تھیلیسیمیا کے جو مراکز ہیں وہاں سے بھی یہ معلومات اکثر لوگوں کو دی جاتی ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد عام آدمی چائے نہ پیے، لیکن جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں جن میں فولاد بہت زیادہ ہو جایا کرتا ہے، فولاد کا ریشو، کیونکہ ان کو بار بار خون کا ٹرانسفیوژن ہوتا ہے اور دیگر ان کی ادویات، اس کی وجہ سے ان میں فولاد یا آئرن زیادہ ہو جایا کرتا ہے، تو اس آئرن کو کل کرنے کے لیے کھانے کے بعد مریضوں کو چائے دی جاتی ہے۔ تو ایک عام آدمی جس کو خدا نخواستہ الحمدللہ ایسی بیماریاں نہیں ہیں، وہ کھانے کے بعد چائے نہ پیے، ورنہ چائے میں جانے والا میکسیمم فولاد یا آئرن وہ بے اثر ہو جاتا ہے، اور جبکہ انسانی خون میں فولاد کی، آئرن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی کچھ غذائیں میں تذکرہ کر رہا تھا کہ مچھلی، پرندوں کی یخنی، جس میں دیسی مرغی اور دیسی مرغی کا چھوٹا سا چوزہ، اس میں تو بہت زیادہ توانائی ہوا کرتی ہے، اسے استعمال کیا جائے۔ کلیجی استعمال کی جائے، لیکن دودھ دینے والی گائے، بھینس، ان کی کلیجی استعمال نہ کی جائے، اور بازاروں میں ملنے والی مرغی، اس کی کلیجی استعمال نہ کی جائے۔ یہ سب نقصان دہ ہیں، کیونکہ ان کی فیڈنگ، ان کے لگنے والے انجیکشنز، وہ سب کے سب آ کر جمع ہوتے ہیں، ان کے زہر آ کے جمع ہوتے ہیں لیور میں، ہمارے کلیجی میں، ہمارے جگر میں، لہذا اسے استعمال نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ پھل ایسے ہیں، انار، سیب، یہ دو پھل ایسے ہیں کہ اس میں آئرن زیادہ ہوا کرتا ہے، اور ان کو خون بنانے والے پھلوں کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، انہیں اس کا استعمال زیادہ کر لیا جائے۔ ایک انار روز کا بہت ہے اور ایک سیب روز کا بہت ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا شہر کا نام بتائیں۔ میں ناز بول رہی ہوں کراچی سے۔ ناز صاحبہ جی فرمائیے۔ جی جی اوکے، شاید یہ لائن ہماری ڈراپ ہوئی ہے۔ دوسری بات، ہیموگلوبن ہمارے خون کا ایک وہ جز ہے کہ جس کے ذریعے ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے کہ خون کی حالت کیا ہے، خون کی کوالٹی کیا ہے۔ اگر ہیموگلوبن میں کمی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے، بلکہ ہے ایسا کہ خون میں کمی ہے، خون کمزور ہے، انسان کمزور ہے۔ اس کے ہیموگلوبن کو بیلنس کر دیا جائے، 12 تک لایا جائے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، 12-13 تک بھی اگر پہنچا دیا جائے تو اکثر لوگوں میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے، ورنہ 7، 8، 9، 10 ہیموگلوبن اتنا ہوا کرتا ہے، اور اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں اضافے کے لیے بہت اچھی چیز، 2 چیزیں ہم نے بتائی تھیں پچھلے پروگرام میں بھی، کہ اونٹنی کا دودھ ہیموگلوبن کو تیزی کے ساتھ اوپر لاتا ہے، جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے، خون میں اضافہ کرتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ جسے میسر ہو وہ صبح 1 کپ، دوپہر میں 1 کپ اور رات میں 1 کپ، اور یہ 1 کپ کیسا ہو کہ آدھا کپ پانی ہو اور آدھا دودھ ہو۔ اسے اگر پینا شروع کر دیا جائے تو 6-7 دن میں ہی مریض کی حالت تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اور اونٹنی کے دودھ میں چونکہ شفا کا کہا گیا ہے، لہٰذا جس مرض میں اگر کوئی مبتلا ہے، کسی بھی مرض میں، اس مرض میں بھی ایک دوا کے طور پہ اونٹنی کا دودھ کام کرتا ہے۔ دوسری چیز رائل جیلی ہے۔ رائل جیلی بھی خون میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ کرتی ہے، اور وہ ممالک جہاں رائل جیلی ملا کرتی ہے، خون کے مریض اگر صرف رائل جیلی کو 5 گرام صبح نہار منہ شہد کے پانی میں اور 5 گرام عصر کے وقت شہد کے پانی کے ساتھ اگر پی لیں تو انہیں بھی خون کی کمی چند دنوں میں پورا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر زیادہ شدید کمی ہے تو باقی غذائی چیزوں کے ساتھ ساتھ رائل جیلی کو بھی ساتھ شامل رکھا جائے اور اونٹنی کے دودھ کو بھی شامل رکھا جائے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا کرتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی اپنا اور شہر کا نام بتا دیجیے۔ میرا نام حمید ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں ڈائبٹی کا پیشنٹ ہوں، کیا میں اجوا کھجور کھا سکتا ہوں اور کتنے دنوں تک کھا سکتا ہوں؟ اچھا ضرور میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ شوگر کے، ذیابیطس کے وہ مریض جب ہم نام لیتے ہیں کھجور کا، انجیر کا، منقع کا، تو انہیں وہ مریض جو ایک اسٹیبل ہو چکے ہیں اور کمپلیکیشن کے مرحلے میں نہیں ہیں، یعنی ایسے مریض ہوتے ہیں جو ذیابیطس کے خطرناک مرحلے میں ہوا کرتے ہیں کہ کبھی شوگر جب اوپر جاتی ہے تو 400 تک پہنچ جایا کرتی ہے، پھر ان کو واپس لایا جاتا ہے
اور 120-30 تک لا کر ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن 2-3 دن بعد پھر وہ، تو یہ جو فلیکچویشن ہے، ایسے مریض تو کھجور اور انجیر اور منقہ یا میٹھی چیزیں اپنے معالج کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہیں بے شک ذیابیطس ہے، لیکن ان کی شوگر زیادہ سے زیادہ اگر جاتی ہے تو 180-200 تک جاتی ہے، 200 سے آگے نہیں جاتی۔ وہ اپنے پرہیز پر بھی قائم ہیں، وہ ادویات کو بھی پابندی سے لیتے ہیں، ڈاکٹرز کے، حکیموں کے مشورے کو فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے مریض کھجور بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور لیکن کھجور، ایسے مریض ایک کھجور سے آغاز کریں، روزانہ ایک کھجور نہار منہ، اور پھر 5 دن کے بعد وہ چیک کر لیں کہ اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، کھجوریں 2 کر دیں، پھر 5 دن کے بعد 3 کر دیں۔ اس طرح انشاءاللہ ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اپنا اور شہر کا نام بتا دیجیے۔ ارم کراچی سے بات کر رہے جی فرمائیے۔ ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے میں نے آپ کو کال کی تھی، اپنی امی کے کان کے لیے پوچھا تھا، تو اس میں آپ نے مجھے سورہ یاسین کا بتایا تھا کہ پڑھ کے آپ کو کیے گا، تو اس سے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ فرق آیا ہے۔ میں آپ کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور میں آپ یہ بات ضرور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک مطلب جو آپ کھجور کا کہہ رہے ہیں کہ کمی ہوتی ہے تو اس کے اندر دی جاتی ہے، تو کیا نابالغ بچے ہو 10-11 سال کے تو ان کو بھی دینا صحیح ہے؟ جی ضرور، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ بچوں کے حوالے سے میں نے بتایا کہ چھوٹے بچے جو 2 سال کے ہیں انہیں بھی کھجور دی جا سکتی ہے۔ ایک کھجور روزانہ نہار منہ دیجیے، اور جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے مسند فردوس کی کہ نہار منہ اگر کھجوروں کو کھایا جائے تو اس سے پیٹ کے کیڑے مر جایا کرتے ہیں، اور بچوں میں 12-15 سال تک کے بچے یا بچیاں، ان میں یہی معاملہ ہوا کرتا ہے کہ پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے انیمیا ہو جایا کرتا ہے، اور اس حوالے سے بھی ان پر نظر رکھی جائے، ان فزیشین کو چیک کراتے رہیے تاکہ ٹیسٹ ہوتا رہے۔ ہر سالانہ ایک بار بھی اگر ٹیسٹ ہو جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ اسٹول میں کیڑے آ رہے ہیں یا اس میں کوئی ایسی نشانی موجود ہے۔ لیکن اگر کھجور مستقل دی جائے تو پیٹ کے کیڑے مر جایا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ شوگر والے وہ احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کھجوریں بھی استعمال کر سکتے ہیں، انجیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، منقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور چیز، اورنج، کوئی سا بھی اورنج ہو، مالٹا میٹھا ہو، موسمی تو ہوا ہی کرتی ہے میٹھی، میں احتیاطاً یہ کہتا ہوں کہ موسمیاں ہی رکھ لی جائیں۔ عصر کے وقت اگر 2 یا 3 موسمیاں اور ان کو شہد کے ساتھ لگا کر کھایا جائے، یہ ہیموگلوبن میں اضافے کا باعث بنتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، جسم میں قوت اور توانائی فراہم کرتا ہے، دل کو قوت دیتا ہے۔ دل میں اگر کوئی خرابی جو کہ عارضی ہو، پیدا ہو رہی ہو، اور دل کے فنکشن میں کوئی کمی آ رہی ہو، تو موسمی کو شہد لگا کر کھانے سے وہ دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے، دماغ کو فرحت حاصل ہوتی ہے، نیند بہترین آتی ہے، اور ہاضمہ بہت اچھا ہو جایا کرتا ہے۔ عصر کے وقت نہ وقت ملے تو جس وقت بھی آپ کے پاس اسے کھانے کا وقت ہو، اسے استعمال کیجئے، لاجواب چیز ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حکیم وعلیکم السلام، اپنا اور شہر کا نام بتا دیجیے۔ حکیم صاحب، مسز طفیل فرام واکنڈ۔ جی فرمائیے۔ حکیم صاحب، سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کو اجر دے، آپ نے جو اتنا اچھا پروگرام ہی شروع کیا مریضوں کے لیے، بہت شکریہ۔ اور حکیم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال پہلے میرا میجر آپریٹ ہوا، اور اس میں اس کے بعد مطلب میں صحیح نہیں رہنے لگی نا، بچہ دانی میری مطلب نکال دی گئی، اور مطلب میں ایک تو میرا پیٹ پھول رہا ہے، اور دوسرا خون کی کمی بتائی جا رہی ہے، لیکن ابھی مطلب اس حد تک نہیں ہے، لیکن میرے چہرے پہ چھائیاں اور مطلب آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ سر میری بیٹی کا ہے، وہ 7 سال کی ہے، اس کی آنکھوں کے گرد بھی ہلکے ہیں، اور وہ کمزور ہے بہت۔ تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے، کہ ان سب پلیز لازمی بتائیے گا، اور دوسرا چہرے پہ جو چھائیاں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور کچھ بتائیے گا۔ اور سر جو میرا مطلب مجھے پیریڈز نہیں ہوتے نا، تو میرا پیٹ مطلب پہلے سے پھول رہا ہے، مطلب مجھے فیل ہوتا ہے، مطلب درد ہوتا ہے، مطلب پیٹ پھول رہا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ ضرور ضرور، میں عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور جب انیمیا ہوتا ہے تو خاص طور سے خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ حلقے آ جایا کرتے ہیں، ان کا بھی میں علاج بتاتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. اپنا اور شہر کا نام بتا ہاں دیجیے. جی، میں گلزار امین بات کر رہی ہوں گجرانوالا سے. جی میں فرمائیے. نے پہلے بھی آپ کو فون کیا تھا. میرے ہسبینڈ کو جو الیکٹرک شاک لگا تھا نا، اس سے ان کی نا جی. مطلب برین کو تھوڑا سا نقصان ہوا، جس سے وہ یادداشت سے محروم ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ان کو جو آپ نے بتایا تھا کشتے شیریں، وہ تو میں دے رہی ہوں ان کو نا شہد میں مکس کر کے. جی. ہاں، تو مجھے یہ پوچھنا تھا ان کے لیے کوئی وظائف یا کوئی مزید کوئی مطلب ان کی ایکسرسائز یا کچھ مزید ایسی میڈیسن جو طب نبوی میں بہت زیادہ افیکٹو ہو برین کے حوالے سے. جی ہاں جی، مجھے ذرا ضرور قرآنی مطلب قرآن سے بھی مجھے تھوڑا سا بالکل بتائیے گا. میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور میں یہاں وظیفہ بتاتا جاؤں کہ سورہ فاتحہ 51 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض پر دم کیجئے، پلائیے. روزانہ ایک بار سورہ رحمان پڑھیے. بجلی کے ایسے اثرات جو آپ نے بتائے ہیں اس کے لیے بہت کارآمد ہے. کسی بھی وقت کو مخصوص کر کے سورہ رحمان پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، پانی پر دم کر کے اس کو پلائیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے قلت خون، انیمیا، خون کی کمی. اور خون کی اگر شدید کمی واقع ہو جائے تو اس میں کیا طریقے اختیار کرنے ہیں، کون سی غذائیں اور کون سی دوائیں، وہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. مختصر سا وقفہ اور ہمارے ساتھ رہیے گا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.